روزے کے حیرت انگیز فوائد۔ سائنس کی روشنی میں روزہ رکھنے سے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ یونیک علم اکیڈمی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کو خصوصی عبادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ میں بیان حقائق کا طبی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزہ جسم میں کوئی نقص یا کمزوری پیدا نہیں کرتا، بلکہ روزہ رکھنے سے جسم میں بہت سے فائدہ مند اور حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کو خصوصی عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان بہت سی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے اور بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ سارا دن عبادت کرنا اور اپنے روزگار زندگی کو خوش اسلوبی سے انجام دینا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، تو دوسری جانب طبی سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں بہت مفید تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میڈیکل سائنس روزہ رکھنے کے جو فوائد بتاتی ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انجذاب شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کرتا ہے، وزن گھٹنا اور چربی گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان صرف انسان کی روحانی تطہیر کا نام نہیں، بلکہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کی مشق سے انسانی جسم کو بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، انسان کا شوگر لیول گرتا ہے اور دھڑکن سست ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم میں موجودہ چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ روزہ رکھ کر جب ایک انسان گھنٹوں بھوکا رہتا ہے تو سال بھر مصروف رہنے والا اس کا نظام ہضم اور رخصت مناتا ہے، جس کی اسے بہت ضرورت تھی۔ خون میں موجود سفید ذرات کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں، نظام ہضم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے، اور یوں جسم میں موجودہ غذا کا کام دینے والے اجزاء کے انجذاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنی کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ اس رمضان میں آپ بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجودہ اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی چربی گل کر جسم کے توانائی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یوں چربی گلنے سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی بھی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ رمضان میں روزے رکھنے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی محسوس ہوتی ہے تو دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں کمی بھی شامل ہے۔
اس سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے سے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ رمضان میں روزے رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اس سے دل کے دورے اور دل کی دیگر بیماریوں کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے دوران روزے رکھنے اور عبادت کرنے سے ایک طرف تو آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کرتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں یہ نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ صیام کے روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کر کے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں۔ 15ویں روزے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی فاسد مادوں کا بھی اخراج ہو چکا ہوتا ہے اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے اور ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے صدقے آپ کے تمام گناہ معاف فرمائے۔ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔